ارے آؤ میرے بچے اندر آ جاؤ۔ باقر صاحب نے ٹکی سے سامان نکالے اپنے ساتھ کھڑی سمی سے ماں پارا کو پیار سے بلایا تھا جو کافی نروس ہو رہی تھی۔ دروازے پر کھڑی ان کی تمام فیملی اس کے استقبال کو کھڑی تھی۔ 10 سالہ دائم اپنی ماں ہادیہ کی انگلی تھامے غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو جھجک کر اندر داخل ہوئی تھی، جبکہ 1 سال کی رائمہ اپنی پھپھو سنبل کے کندھوں سے لگی سوئی ہوئی تھی۔ السلام علیکم بابا۔ سجاول ان کے بڑے اور اکلوتے بیٹے نے فوراً آگے بڑھ کر سامان پکڑا تھا اور ایک نظر ماں پارا کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کھلی شلوار قمیض کے ساتھ گلے میں اسکارف کی طرح دوپٹہ لیے وہ اپنی بھوری آنکھوں میں جھجک لیے ان سب کو دیکھ رہی تھی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ماں پارا کے ابو اور باقر چچا دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ ماں پارا کی امی ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی جبکہ اس کی ایکسیڈنٹ میں اس کے والد چلنے سے قاصر ہو گئے تھے اور اب 2 دن پہلے ہی وہ بھی دنیا سے چلے گئے تھے۔ ایسے میں باقر چچا اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ حالانکہ ان کی زوجہ کو ویسے ایک جوان جہاں لڑکے کا یوں گھر آ کے رہنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر لوگوں کا منہ بند کروانا بھی ضروری تھا۔ ماں پارا ان سے ملو، یہ ہے میری بیٹی سنبل اور میری بہو ہادیہ۔ باقر صاحب نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ السلام علیکم۔ ماں پارا نے جھجکتے ہادیہ کو سلام کیا تھا جو اس کی معصومیت اور جھجک پر مسکرا دی تھی۔ ہادیہ کی جسامت کو دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ لڑکی انہیں پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ وعلیکم السلام، ہادیہ مسکرا کر بولی اور پیار سے اس کا گال چھوا۔ السلام علیکم۔ اب وہ سنبل کی جانب مڑی مگر ساتھ ہی ٹھٹک گئی۔ وعلیکم السلام، بھئی کہاں کھو گئی تم؟ سلام کا جواب دیتے ہی سنبل نے حیرت سے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، وہ مسحور کن لہجے میں بولی تو سنبل کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ کتنا خوبصورت ہنستی ہیں، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں جنت کی کسی حور کو دیکھ رہی ہوں۔ ماں پارا کے جملے پر پھر سے مسکرا دی۔ وہ تھی ہی ایسی پہلی ہی نظر میں ہر ایک کو اپنی خوبصورتی سے زیر کر دینے والی۔ گورا شفاف رنگ، ہری آنکھیں، ستون ناک، تیکھے نین، نقش یوں جیسے خدا نے بہت سکون سے اپنا یہ شاہکار بنایا ہو۔ اور تم بہت خوبصورت بولتی ہو۔ سنبل نے ماں پارا کی تھوڑی کو سہلایا جس پر اس کی گال دھڑک اٹھے۔ ماما یہ کون ہے؟ دائم نے ہادیہ کا رخ اپنی جانب کیا۔ یہ آپ کی پھوپھو ہیں، ماں پارا پھوپھو، ہادیہ بیگم مسکرا کر بولی۔ دائم نے ایک بار ماں پارا کی جانب دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بھئی ملنا ملانا تو بہت ہو گیا، تم لوگوں کی ماں کدھر ہے؟ باقر صاحب نے ان دونوں سے سوال کیا جبکہ سجاول بھی کمرے میں سامان رکھے واپس آ چکے تھے۔ وہ امی نماز پڑھ رہی ہیں بابا، سنبل نے فوراً جواب دیا۔ آؤ ماں پارا۔ ہادیہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ سنبل فوراً سے ان دونوں کے لیے پانی لے کر آئی تھی جبکہ نکہت بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ السلام علیکم۔ انہیں دیکھ کر ماں پارا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور جھٹ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سفر آرام سے گزرا؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ ان کے لہجے میں فکر کے ساتھ ساتھ تنہی بھی شامل تھی جس پر ماں پارا تھوڑی سہم گئی تھی مگر ساتھ ہی سر زوروں سے نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں سب ٹھیک تھا، وہ جھکا سر لیے مدھم لہجے میں بولی۔ نکہت بیگم نے ہنکا بھرا اور اس کے سامنے والے صوفے پر ٹک گئی تھی۔ ماں پارا بھی فوراً اپنی جگہ پر جا بیٹھی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ سجاول تو اپنے ابو کی فرمائش سن کر حیران رہ گیا تھا۔ کیوں؟ کیا ناممکن ہے اس میں؟ باقر صاحب نے آنکھیں چھوٹی کیے سوال کیا۔ خدا کے لیے ابو، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں دوسری شادی کروں گا، وہ بھی ماں پارا سے، جبکہ میری ایک بیوی ہے اور ماشاءاللہ سے اب تیسرے بچے کا باپ بننے جا رہا ہوں میں۔ سجاول کی آواز میں حیرانگی ہی حیرانگی تھی۔ ہادیہ جو سجاول کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی اسٹڈی سے آدھی آوازوں پر ٹھٹک گئی۔ تو میاں ایسا کہاں لکھا ہے کہ 3 بچوں کا
شادی شدہ باپ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ ماں پارا اب میری ذمہ داری ہے، اور میری نظروں میں ماں پارا کے لیے تم سے بہتر کوئی جیون ساتھی نہیں۔ تمہیں ماں پارا سے نکاح کرنا ہوگا، وہ بھی اسی ہفتے، پھر چاہے تم راضی ہو یا نہ ہو۔ باقر صاحب انکار کی گنجائش رد کرتے فیصلہ کن انداز میں بولے۔ ان کی باتیں سنتی ہادیہ کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ ابو، وہ میرے لیے سنبل جیسی ہے، بالکل میری چھوٹی بہن جیسی۔ سجاول بے بسی سے بولے۔ چھوٹی بہن جیسی ہے، بہن نہیں ہے۔ بس فیصلہ ہو چکا ہے، تمہارا نکاح اسی ہفتے ہوگا ماں پارا سے۔ اب یہ میرا آخری فیصلہ ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں، وہ سخت الفاظ میں بولے۔ ہادیہ سجاول کے انکار کی منتظر تھی، کوئی جواب نہ پا کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جبکہ اندر موجود سجاول صاحب کے کندھے ڈھک گئے تھے، مگر وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب یہ فیصلہ ان کی ماں کی عدالت میں ہوگا، اور اپنے ماں پارا اور ہادیہ کسی کے بھی ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اس بات سے بے خبر کہ ان کی یہ خاموشی ان کے گھر میں کتنا بڑا طوفان لانے والی تھی۔ ماموں، رہنور کی آواز انہیں ماضی کی یادوں سے گھسیٹ لائی تھی۔ ہاں، تم کچھ کہہ رہی تھی؟ انہوں نے چونک کر سوال کیا۔ وہ ماموں، دراصل وہ ہچکچائی۔ بیٹا ریلیکس ہو جاؤ اور بتاؤ مجھے جو کہنا چاہتی ہو، وہ شفقت سے بھرپور لہجے میں بولے۔ وہ دراصل ماموں، اس دن آپ نے مجھ سے میری رضامندی چاہی تھی نا، میرے اور دائم کے رشتے کے حوالے سے، تو مجھے کہنا تھا کہ میری طرف سے ہاں ہے، باقی جیسے آپ کی مرضی۔ جھکی نظریں دھیما لہجہ۔ سجاول صاحب کو آج اپنی پسند پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ خوش رہو میری بچی، جیتی رہو، آباد رہو، تم جانتی نہیں کتنی بڑی خوشی دی ہے تم نے مجھے۔ اس کا سر تھپتھپائے وہ خوشی سے بولے۔ رہنور کے لبوں پر شرمگین مسکان آ ٹھہری۔ سجاول صاحب محبت سے اس کے سر کو ایک بار پھر تھپتھپایا، کمرے سے جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی رہنور نے ایک جھٹکے سے اٹھایا، چہرے پر اب شرماہٹ کی جگہ طنزیہ مسکان دہرائی آئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی دائم صاحب کہ میں کون ہوں اور میری اوقات کیا ہے۔ خود سے بولتی وہ کھل کر ہنسی تھی۔ دائم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر میں بیٹھی وہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ سچائے باہر کی نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جبکہ زد سے دائم صاحب کی گرفت گاڑی کی اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی تھی۔ لب بند سے اس نے اپنے ساتھ بیٹھی اس چڑیل کو دیکھا تھا جو مزے سے ہر نظارے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ یونہی پہنچتے ہی دائم بنا کچھ بولے گاڑی سے باہر نکلا اور زوردار آواز میں دروازہ بند کیا تھا۔ اندر بیٹھی رہنور نے مزے سے کندھے اچکائے اور گاڑی سے نکلتی اس کے پیچھے چل پڑی، جو اب ایڈمن آفس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یونہی میں تقریباً 2 گھنٹے کھپنے کے بعد اس کے ایڈمیشن اور مائگریشن کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، مگر دھچکا تو دائم کو تب لگا جب اسے معلوم ہوا کہ بی ایس تھرڈ سیمسٹر کی یہ لڑکی صرف 19 کی ہے۔ ان لڑکیوں کو اپنی عمر چھپانے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے؟ گاڑی واپسی کے راستے پر چلاتے دائم نے اسے ایک نظر دیکھ کر سوچا۔ اپنی عمر نہیں چھپائی میں نے، 19 کی ہی ہوں، اور جہاں تک بات رہی اس عمر میں تھرڈ ایئر میں آنے کی، تو میں نے 1 سال میں 2 کلاسز پاس کی تھی۔ اس کے دماغ میں چلتے سوال کو جواب دیتی وہ دوبارہ سے اپنے موبائل پر مصروف ہو گئی تھی۔ دائم نے چونک کر اسے دیکھا، جس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ حیرت ہے، ایسا بھی کوئی انسان پریشانی دے سکتا ہے؟ اس کے ماتھے کے ان گنت بلوں کو دیکھتے دائم نے سوچا۔ گھر آتے ہی دائم آرام کی نیت سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ ہاتھ مروڑتی رائما بے چین سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی، اس نے مدھم آواز میں دائم کو پکارا، جو بازوئے آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ رائما کی آواز پر چونک کر سیدھا ہوا۔ ارے رائما، تم کچھ چاہیے؟ دائم نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ بھائی، دراصل مجھے عرصہ سے ملنے جانا تھا، وہ آپ کی گاڑی کی چابی چاہیے، مل جائے گی؟ رائما نے اسے اپنے دوست کی جانب جانے کا بتایا۔ تو اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ دائم فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔
جس پر رائمہ گڑبڑا گئی۔ ارے نہیں بھائی، آپ تھکے ہوئے ہوں گے نا، تو میں خود ڈرائیو کر کے چلی جاؤں گی، بس وہ چابی چاہیے۔ رائمہ بکلا کر بولی۔ دائم کچھ پل اس کی بکھلائی شکل کو دیکھتا رہا، پھر خندیج کر چابی اس کے حوالے کی۔ چابی ملتے ہی رائمہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ اور تھینک یو سو مچ بھائی، دائم کی گلے لگی خوشی سے بولی، جس پر دائم نے ہنس کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ دائم کے کمرے سے نکلتے ہی وہ خوشی سے آگے بڑھی، جب سامنے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ سے جھائی کھڑی رہنور کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس نے اسے اگنور کیے۔ رائمہ اس کے پاس سے گزری تھی جب رہنور کے چپتے الفاظ کانوں سے ٹکرائے۔ دیہان سے جانا، کہیں عرصہ سے ملنے کے چکر میں کسی راسن سے ملاقات نہ ہو جائے۔ رہنور کا طنزیہ مسکراتا لہجہ اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا، جسے رائمہ نے سمجھتے ہوئے بھی اگنور کر دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی رہنور نے ایک نظر دائم کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور نفی میں سر ہلائے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو ہیرا؟ سلمیٰ بیگم اسے یوں عبایا میں ملبوس دیکھ کر چونکی اور سوال کیا۔ وہ امی اسماء کی جانب جا رہی ہوں، ایگزام سر پر ہیں اور میرے نوٹس میں کچھ اس کے پاس، بس وہی لینے ہیں۔ ہیرا نے فوراً بات بنائی۔ تو شہروز کو بول دو خود کیوں جا رہی ہو؟ سلمیٰ بیگم بھی ماں تھی، خوب سمجھتی تھی اپنی اولاد کو۔ اوہو امی، بھائی کا تو آپ کو معلوم ہے، جب بھی چاہے تبھی گھر میں قدم رکھتے ہیں، اور مجھے اپنا ٹیسٹ یاد کرنا ہے، بس گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ ہیرا چڑھ کر بولی۔ میرا بیٹا آوارہ گردی نہیں کرتا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتا ہے، جو تم اسے باتیں سناؤ اور سنو جلدی آنا، ویسے بھی شام ہونے کو ہے۔ وہ ناگوار لہجے میں بولی اور اس کھٹپٹے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہیرا تو یوں اپنی جان چھٹ جانے پر شکر ادا کیا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ کچھ دیر پیدل چلتے ہی وہ بس اسٹینڈ تک پہنچ چکی تھی۔ بار بار گھڑی کی جانب دیکھے وہ ارد گرد نگاہیں دوڑایا رہی تھی، جب ایک بلیک کرولہ اس کے پاس آ کے رک گئی۔ گاڑی رکتے ہی اس کا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ ہیرا جب سے کار میں بیٹھ گئی تھی۔ ہے بیبی، واٹس اپ؟ گاڑی چلانے والے نے انتہائی دلفریب انداز میں سوال کیا، جس پر ہیرا نے منہ بنا پلیز ہاشر، اس وقت موڈ نہیں ہے، ہیرا کوفت سے بولی۔ ہاشر نے لب وینچے۔ اوہ کم آن، مجھے معلوم ہے۔ بالکل بھی نہیں، امی سے بولا ہے اسماء کی جانب جا رہے ہوں، صرف گھنٹہ ملا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہیرا سے چونک کر جواب دیا۔ السلام علیکم سجاول بھائی، معذرت آپ کو زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا، میٹنگ سے فارغ ہوتی ارسلان صاحب جلدی سے اپنے کیبن میں آئے تھے جہاں سجاول صاحب بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ارے نہیں بھائی، انتظار کیسا، تم بتاؤ میٹنگ کیسی رہی؟ انہوں نے گلے ملتے ہی سوال کیا، اور ساتھ ہی دونوں اپنی اپنی کرسی پر برجمان ہو چکے تھے۔ میٹنگ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی رہی، آپ بتائیں چائے لیں گے یا کافی؟ جواب دیتے دیتے ارسلان صاحب نے ساتھ ہی سوال پوچھ ڈالا۔ چائے؟ سجاول صاحب مسکرا کر بولے۔ تو اب بتائیں کیا ضروری بات تھی جو ہم گھر پر نہیں کر سکتے تھے؟ چائے کا آرڈر دیتے ارسلان صاحب اب سجاول کی جانب متوجہ ہوئے تھے، اور پھر سجاول صاحب نے تمام بات ارسلان صاحب کو بتا دی، سارا ماجرا بیان کر دیا تھا۔ کیا دائم مان جائے گا؟ انہوں نے پوری بات سننے کے بعد سوال کیا۔ ارے ماننا پڑے گا، سجاول صاحب اسپاٹ لہجے میں بولے۔ زبردستی کے رشتے انسان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں بھائی، بھولیے مت۔ ارسلان صاحب نے جیسے انہیں کچھ یاد دلایا۔ بھولا نہیں ہوں، اس لیے تو یہ فیصلہ لیا ہے۔ تم بتاؤ کیا تم اس فیصلے میں میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے دو ٹوک انداز میں ارسلان صاحب سے سوال کیا تھا، جنہوں نے گہری سانس بھرے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔
پھر کچھ مزید باتوں اور چائے کے ختم ہوتے ہی سجاول صاحب نے جانے کی اجازت طلب کی تھی۔ سجاول بھائی ان کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھی ارسلان صاحب نے انہیں پکارا تھا۔ سجاول صاحب مڑے اور ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگے جو سر جھکائے الفاظ ڈھونڈ رہے تھے۔ اب کی بار کسی قسم کی ناانصافی مت ہونے دیجیے گا بھائی، قیامت والے دن حساب ہوگا ہم سے۔ سر اٹھائے وہ بولے تو سجاول صاحب مسکرا دیے۔ اب کی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، اپنے بھائی پر بھروسہ رکھو۔ مسکرا کر ارسلان صاحب کو اطمینان دیتے وہاں سے جا چکے تھے۔ جب ارسلان نے آنکھیں موند کر کرسی سے اپنی پشت ٹکائی تھی، ماں پارا ایک درد ایک تکلیف تھی ان کے لہجے میں اس نام کو ادا کرتے ہوئے۔ نہ جانے تمہارے دیے گئے زخم کب تک ناسور بنے رہیں گے میرے لیے، وہ خود سے بولے جب دائیں آنکھ سے ایک شفاف موتی ٹوٹ کر ان کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ جی تو اب بتائیے میڈم کیا پرابلم ہے؟ اس کے سامنے برتن رکھتے حاشر نے سوال کیا۔ حاشر وہ بھائی، انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے، ان کے کسی دوست نے ہمیں ساتھ دیکھی اور ہماری تصویریں کھینچ کر بھائی کو دکھا دی۔ ہیرا نے فوراً دونوں ہاتھ کو مسلتے جواب دیا۔ تو تمہارے بھائی کا کیا ری ایکشن تھا؟ حاشر نے سوال کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا؟ اب وہ مجھے پھولوں کے ہار پہنانے سے تو رہے، بلکہ اتنی زور سے تھپڑ مارا انہوں نے مجھے۔ پھر آنکھوں میں موٹے موٹے قطرے لیے بولے، شکر ہے ایک ہی تھپڑ پر بخش دیا تمہیں۔ حاشر نے سکون کا سانس لیا۔ حاشر بات اتنی چھوٹی نہیں ہے، بھائی نے امی کو صرف 15 دن دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 15 دن کے اندر اندر میرا رشتہ ڈھونڈے اور میری شادی کر دیں۔ میں بہت پریشان ہوں حاشر۔ وہ حاشر کا ہاتھ تھامے مضطرب سی بولی۔ ارے ایسے کیسے تمہاری شادی کر دیں گے؟ تمہاری شادی کر دی تو میری اتنی محنت، میرا مطلب محبت، اس کا کیا؟ حاشر گڑبڑا کر بولا۔ تو کچھ کرو نا حاشر۔ ہیرا نے اس کے ہاتھ میں مزید دباؤ ڈالا۔ اچھا تم بتاؤ کیا کروں؟ حاشر نے ہار مانتے ہی اس سے سوال کیا۔ تم اپنے گھر والوں کو بھیجو میرے گھر رشتے کے لیے۔ کیا؟ ہیرا کی بات پر حاشر نے فوراً اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور چلا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ہیرا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی اسے دیکھا۔ آس پاس موجود ٹیبلز کے لوگ بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ جب حاشر خود کو کمپوز کرتا دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ دیکھو ہیرا، یہ رشتہ بیچنا، یہ سب کچھ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ حاشر گہری سانس خارج کیے بولا۔ کیوں آسان نہیں ہے؟ کیا محبت نہیں کرتے تم مجھ سے؟ ہیرا نے غصے سے سوال کیا۔ میری جان، میری تو جان بھی تم پہ قربان، مگر تمہارے گھر والوں کی طرح میرے گھر والے بھی کبھی بھی میری محبت کو نہیں سمجھ سکتے۔ تم جانتی نہیں ہو میرے گھر والوں کو، وہ بہت زیادہ اسٹیٹس کانشیس ہیں ہیرا۔ وہ کبھی بھی تمہیں یا ہمارے رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک محبت صرف ایک افسانوی بات ہے، انہیں صرف پیسے سے مطلب ہے۔ حاشر کی لاچاری کا رونا سن کر ہیرا کو عجیب سی بے چینی میں آن گرا تھا، تو اب اس نے حاشر سے بےتابی سے سوال کیا۔ اگر ہم دونوں گھر سے بھاگ کر؟ ہرگز نہیں حاشر، میں مر جاؤں گی مگر ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھاؤں گی جس سے میری ماں کی تربیت یا میرے بھائی کی عزت پر کوئی بھی انگلی اٹھائے۔ ہیرا اس کی بات کاٹتی تیزی سے بولی۔ حاشر نے اس کی بات سن کر ہنکا بھرا۔ ہاں، جیسے میرے ساتھ ڈیٹ مار کر بڑی ان کی عزت میں اضافہ کر رہی ہو۔ حاشر نے تلخی سے سوچا۔ تو پھر تم بتاؤ کیا کروں میں؟ نہ تمہیں چھوڑ سکتا ہوں نہ ہی اپنے گھر والوں کو، تمہیں کسی اور کا بھی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میری بات سمجھو جان، یہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ ایک بار ہمارا نکاح ہو گیا تو پھر تمہارے تو کیا میرے گھر والے بھی ہمارے رشتے کو جھٹلا نہیں پائیں گے۔ سوچو تو صحیح۔ حاشر نے اسے نیرا دکھائی تھی۔ اس سے پہلے ہیرا کوئی جواب دیتی، کیفے میں آنے والے اس انسان کو دیکھ کر ہیرا کے چہرے کا رنگ خشک ہو گیا تھا۔ حاشر بائی، وہ صدمے سے بولتی فوراً ٹیبل کے نیچے جا چکی تھی۔ حاشر نے بھی ذرا گردن موڑے تھوڑے فاصلے پر موجود ٹیبل پر بیٹھے شہروز کو دیکھا تھا جو اس کی موجودگی سے
انجان کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بھائی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ٹیبل کے نیچے سے ہیرا کی کانپتی آواز سے سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی جواب دیتا، ایک خوبصورت سی لڑکی کیفے میں داخل ہوتی ہی شہروز کے سامنے آ بیٹھی تھی، جس سے مل کر شہروز کے چہرے پر 440 واٹ کا بلب روشن ہوا تھا۔ اپنی محبوبہ سے ملنے آیا ہے تمہارا بھائی؟ حاشر مسکرا کر طنزیہ لہجے میں بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، ہیرا سخت لہجے میں بولی۔ بکواس کریں تو میری جان ابھی چلی جائے، میری جان تمہاری قسم خود دیکھ لو۔ حاشر کی بات پر ہیرا نے فوراً نقاب کیا تھا اور ڈرتے ڈرتے ٹیبل کے نیچے سے سر اٹھایا، مگر اسے حیرت کا سا جھٹکا لگا تھا اپنے بھائی کو یوں کسی لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھ کر۔ صرف باتیں ہی نہیں، اس کا بھائی تو بڑی اپنائیت اور محبت سے اس کا ہاتھ بھی تھاما ہوا تھا۔ ہیرا کی آنکھوں میں مرچیں سے چبھنے لگی تھی۔ مجھ پر پابندیاں لگا کر خود ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بڑے وثوق سے کہتی ہے نا امی کی ان کی یہ جوان جہان اولاد روزگار کو لے کر ماری ماری پھرتی ہے، اب دکھاؤں گی میں انہیں بھائی کی حیثیت۔ غصے سے بڑبڑاتی ہیرا نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور شہروز کے ساتھ ملتی تھی اس لڑکی کی 5-6 تصویریں کھینچ ڈالی تھی۔ چلو حاشر چلیں، ہیرا فوراً بولی۔ دوسری جانب شہروز نے ایک احساس کے تحت اپنا سر اٹھایا، مگر تب تک ہیرا رخ موڑ چکی تھی۔ کندھے اچکائے وہ دوبارہ سے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ حاشر تو مسکرا کر یہ سارا ڈرامہ انجوائے کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو تمہیں اور تمہارے بھائی کو دیکھ کر ایک جملہ کانوں میں گونجا ہے میرے؟ حاشر گاڑی پارکنگ سے نکالتے بولا۔ کون سا؟ نام کے غیرت مند۔ حاشر ہنس کر بولتا۔ ہیرا کو آگ لگا گیا۔ مطلب کیا ہے تمہاری اس بےہودہ بات کا؟ ہیرا نے غصے سے سوال کیا۔ ارے کوئی مطلب نہیں، اتنا غصہ مت کیا کرو، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ حاشر ہنس کر بولتا۔ گاڑی مین روڈ پر لے آیا تھا جبکہ ہیرا نے کچھ بھی کہے بنا سر گاڑی کی سیٹ سے ٹکا لیا تھا۔ تو ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی جو یوں مجھے بلایا تم نے؟ جانتی ہو ارسلان سر نے کتنی مشکل سے اجازت دی مجھے آنے کی؟ شہروز نے رائمہ سے سوال کیا جو اس کے سامنے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ تم مجھے اگنور کر رہے ہو شہروز؟ وہ بھی بہت دنوں سے۔ رائمہ کے شکوے پر شہروز ہنس دیا تھا۔ تو تم نے مجھے اتنی دور صرف یہ بتانے کے لیے بلایا ہے؟ شہروز نے سوال کیا تو رائمہ نے اسے گھوڑا۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ شہروز، تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ کہیں تم میرا استعمال؟ رائمہ ایسا کبھی سوچنا بھی مت، اور نہ ہی کبھی میری محبت پہ شک کرنا۔ آئی ریئلی؟ تم مجھے یوں اگنور کرنے کی وجہ؟ رائمہ نے فوراً شکایت کی۔ یار یہ تو تم اب اپنے ارسلان ماموں سے پوچھو، قسم سے اتنا کام لیتے ہیں کہ کیا بتاؤں، جوڑ جوڑ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ مت بنو، میرے ماموں بہت اچھے، اور جہاں تک بات ہے کام لینے کی تو اب کام پر رکھا ہے تو کام تو لیں گے نا؟ رائمہ فوراً منہ بنا کر بولی۔ محترمہ آپ کے ماموں صرف ماموں کے حد تک اچھے ہیں، ورنہ ایک باز کی شکل میں تو توبہ توبہ۔ شہروز نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ رائمہ نے غصے سے اس کی بازو پر مکہ مارا جس پر شہروز ہنس دیا تھا۔ اگنور کیوں کر رہے ہو مجھے؟ تمہارا مجھے اگنور کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں شہروز، ڈر لگتا ہے کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو۔ رائمہ نے اپنا ہاتھیہ اس پر ظاہر کیا۔ دیکھو رائمہ، اگنور کیوں کر رہا ہوں اس کی وجہ ہے کام کا برڈن، فیملی کے چند مسائل، اور ہاں اگنور نہیں کر رہا، بس کچھ الجھا ہوا ہوں، تم خود کو ذرا ٹائم دے رہا ہوں۔ جہاں تک بات ہے چھوڑ دینے کی تو فکر مت کرو، بس یونہی کھل جائے تو میں خود ڈائن سر سے ہمارے رشتے کو لے کر بات کروں گا، مجھے امید ہے وہ انکار نہیں کریں گے۔ شہروز اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیے بولے۔ بھائی کبھی بھی انکار نہیں کریں گے شہروز، تم ان کے فیورٹ اسٹوڈنٹ ہو۔ رائمہ مسکرا کر بولی۔ تو بس پھر مسئلہ حل ہو گیا، اور جہاں تک بات ہے پھر سے اگنور کرنے کی
تو کچھ دن یہ اگنورنس برداشت کر لو، قسم سے تمہارے جلاد ماموں بہت کام لیتے ہیں، شہروز دہائیاں دیتے بولا۔ شہروز، رائما نے آنکھیں دکھائی، فوراً فوک ٹیبل سے اٹھا کے اس کی جانب بڑھایا تو شہروز ہنس دیا۔ کھانے سے فارغ ہو جائے تو سب میرے کمرے میں آ جائیے گا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ رات کے کھانے پر موجود سجاول صاحب نے سب کو مخاطب کیا تھا۔ ان کی بات سن کر راہنور کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ڈر آئی تھی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی سب لوگ سجاول صاحب کے پیچھے ان کے کمرے کی جانب چل دیے تھے۔ بھائی، بابا نے کیوں بلایا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ رائما نے دائم سے سوال کیا جو ان کے پیچھے آتی راہنور نے بآسانی سن لیا تھا۔ آنے والے زلزلے سے خبردار کرنے والے ہیں تمہارے بابا حضور، ان کے پاس سے گزرتی مسکرا کر بولتی وہ کمرے میں جا گھسی تھی، جبکہ دونوں بہن بھائی نے نفرت سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ سجاول، کیا ہوا؟ خیریت؟ کون سی ضروری بات کرنی تھی آپ کو؟ راہنور کو دیکھ کر ہادیہ بیگم نے بہت مشکل اپنے چہرے پر آئی ناگواری کو دبایا۔ بتاتا ہوں، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ دائم، تم نے پھر کیا سوچا؟ اب وہ دائم کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کس بارے میں؟ دائم نے چونک کر سوال کیا۔ تمہارے اور نور کے رشتے کے بارے میں۔ ان کی بات پر کئی پل دائم کی بے داغ پیشانی پر در آئے تھے۔ میں آپ کو پہلے ہی اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکا ہوں، دائم خود پر قابو پاتے بولا۔ میں نے بھی تمہیں یہاں پہ اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے ہی بلایا ہے، اور میرا فیصلہ ہے کہ ٹھیک 15 دن بعد تمہاری اور راہنور کی شادی کر دی جائے گی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولتے ان سب کے سروں پر بم پھوڑ چکے تھے۔ بولا تھا نا، زلزلے کی نوید سنائی ہے تمہارے ابا حضور نے، راہنور رائما کے کان میں بولی۔ میری جانب سے انکار ہے، دائم فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا۔ تمہارے انکار کی مجھے پرواہ نہیں، تمہیں ہاں کرنی ہوگی، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں نہ صرف اس گھر کے دروازے تم پہ بند کر دوں گا ہمیشہ کے لیے، بلکہ تمہیں اپنی جائیداد اور زندگی سے بھی آگ کر دوں گا، یاد رکھنا۔ سجاول صاحب کی بات پر دائم نے آنکھیں پھیلائیں اپنے باپ کو دیکھا جن کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ ایک غصیلی نظر اس ڈائن پر ڈالتا وہ کرسی کو زور سے ٹھوکر مارتا کمرے سے جا چکا تھا۔ اپنے بیٹے کو سمجھا دیجیے گا بیگم، اس کی شادی راہنور سے ہی ہوگی، ورنہ میں اپنی کہی بات کا کتنا پکا ہوں اس سے آپ بھی انجان نہیں۔ آپ دونوں بھی جائیں، ہادیہ بیگم کو وارن کرتا وہ اب دونوں بچیوں کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ راہنور تو مزے سے اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ رائما نے لب کچل کر اپنی ماں کو دیکھا جنہوں نے اشارے سے جانے کا اشارہ دیا تھا۔ انہیں جلد از جلد اس وقت اس آفت کا انتظام کرنا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابی؟ بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ہادیہ بیگم کی بات سن کے سنبل شاف نے چلی گئی تھی۔ تو یقین کر لو سنبل، کیونکہ تمہارا بھائی ایسا کر رہے ہیں، ہادیہ بیگم نے بڑک کر جواب دیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی بھابی، اس جادوگرنی کو ایک بار پھر ہمارے گھر کو خراب نہیں کرنے دوں گی میں، سنبل بیگم لہجے میں نفرت بھرے بولی۔ اس لیے تو تمہیں کال کی ہے کہ آؤ اپنے بھائی سے بات کرو اور انہیں سمجھاؤ، ان کے دماغ میں اس راہنور نامی فطور کو نکال پھینکو باہر۔ ہادیہ بیگم جھنجھلا کر بولی۔ آپ فکر مت کریں، آتی ہوں آج دوپہر تک میں۔ اس راہنور کو ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے باہر نہ نکالنا نا، تو میرا نام بھی سنبل ارسلان نہیں۔ سنبل بیگم تنفر سے بولی۔ ہادیہ بیگم نے گہرا سانس بھرا۔ ویسے بھابی، کیا آپ کو بھائی کو سمجھانا چاہیے؟ جوان جہان اولاد کا معاملہ ہے یہاں، سنبل بیگم جل کر بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں نے کوشش نہیں کی؟ تمہارے بھائی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس گھر میں کوئی لڑکی ان کی بہو بن کر آئے گی تو وہ اس خرافہ کی اولاد ہوگی، نہیں تو وہ سمجھ لیں گے ان کا کوئی بیٹا نہیں۔ ہادیہ بیگم چڑھ کر بولی۔ حد ہے ویسے بھائی، اتنی بڑی بات اتنی آرام سے کیسے کر سکتے ہیں؟ آنے دیں مجھے، آج سب سیٹ کر کے جاؤں گی میں، سنبل غصے سے بحال بولی۔ سنبل سے بات کرنے کے بعد ہادیہ بیگم کو کل رات کے سجاول کے الفاظ یاد آئے تھے۔ سجاول، آپ کیوں دائم کو فورس کر رہے ہیں جبکہ وہ انکار کر چکا ہے؟ ہادیہ بیگم جھنجھلا کر بولی۔ مجھے دائم کے انکار سے فرق نہیں پڑتا، انہوں نے اسپاٹ چہرے لیے جواب دیا، اور وہ آپ کی ہوتی سوتی اس سے پوچھا یا نہیں، فیصلہ تھوپ دیا اس کے سر پر بھی۔
हादिया बेगम ने घुर कर पूछा। इसकी हाँ पर ही ये फैसला लिया है और कोई सवाल? उन्होंने किताब से आंखें उठाए पूछा। हादिया बेगम जो किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी फौरन सर नफी में हिलाया। लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही है। किताब साइड टेबल पर रखी, वो आंखों पर बाजू रखे लेट चुके थे। ये डाइन भी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। पहले माँ ने मेरा घर उजाड़ना चाहा और अब बेटी मेरे बेटे को बर्बाद करने के दर पर है। कल रात को अपने शौहर से हुई बात को सोचते हुए हादिया बेगम हद से बोली और बेड से उठकर खड़ी खिड़की में खड़े हुए बाहर लाइन में देखा, जहां वो मजे से चाय का कप उठाए हाथ में लिए कानों में हैंड फ्री लगाए गाने सुनने में मशगूल थी। इसकी ये आदत हादिया बेगम को माजी में कहीं पीछे खींच ले गई थी। सजावल की खामोशी हादिया का दिल चीर गई थी। सुस्त कदम उठाए वो लाउंज में आई थी और सामने सोफे पर बैठी माँ पारा को देखा, जो लबों पर धीमी मुस्कान लिए गौर से 10 साल दाइम की बातें सुन रही थी और साथ ही साथ जवाब भी दे रही थी। इनकी आंखों में नमी घुलना शुरू हो गई थी। दिमाग में एक ठेस सी उठी थी। अपने पैरों पर खड़ा रहना इनके लिए महाल हो गया था। दिमाग की शरियानें फटने को थी। अपना सांस में बंद होता महसूस हो रहा था। इससे पहले वो जमीन पर गिरती माँ पारा, जिसने सर उठा इनकी जान देखा था, वो फौरन चला कर इनके जादम भागी और उन्हें थामा था। बाबी बाबी, इसकी चीन सुनकर सब घर वाले फौरन लाउंज में दौड़े आए थे। अपनी बीवी की यह हालत देखकर सजावल के पैर फूल गए थे और माँ पारा से हादिया बेगम को लिए अपने उठाए वो फौरन गाइड की जानब भागे थे। पाकिर साहब ने सुंबल को भी साथ भेजा था, जबकि दाइम होप से माँ पारा के साथ चिपक गया था, जिसने फौरन से अपने गोश में ले लिया था। हादिया का बीपी शूट कर गया था। डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था। 2 दिन अस्पताल रहने के बाद वो घर आ गई थी। SMS जावलसाई की तरह हादिया के साथ रहे थे। जावल ने कहा भरी आवाज़ में। हादिया ने पुकारा, हादिया क्या हुआ? कुछ चाहिए? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कोई तकलीफ? जावल ने बेकरारी से सवाल किया। मैं ठीक हूँ, मगर लगता है ज़्यादा अरसा रह नहीं पाऊंगी। वो सिसकी बरते बोली। हादिया क्या हुआ है? जावल ने उनके चेहरे को दोनों हाथों से थामे पूछा। जावल, कभी छोड़िएगा मत, बेवफाई मत कीजिएगा, मैं मर जाऊंगी। बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। सिसकी रोकती वो इनके शाने पर अपना सर रख चुकी थी। ऐसा कभी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, मरकर भी नहीं। हादिया के बालों में हाथ फेरते वो बोले थे। हादिया ठीक तो हो गई थी, मगर माँ पारा से वो खिंची खिंची सी रहने लगी थी। उन्होंने कभी माँ पारा से बुरा सलूक नहीं किया था, मगर इनका सलूक माँ पारा से पहले दिन की तरह अच्छा भी नहीं रहा था। इन्हें दिनों हादिया की एक दोस्त इनसे अपने 1 साल के बेटे के साथ मिलने चली आई थी। जब वो लान में इस साइड पर बैठी अपनी फैमिली को बैडमिंटन खेलते देख रही थी। वैसे हादिया ये लड़की कौन है? इनकी दोस्त का इशारा माँ पारा की जानब था, जो बहुत अच्छे से बैडमिंटन खेल रही थी। माँ पारा है, जावल की कज़न सिस्टर बताया था, जिसके बारे में तुम्हें? हादिया बेगम ने सादा अल्फाज में जवाब दिया। अच्छा, बचकर रहना काफ़ी तेज़ लगती है मुझे तो, कहीं तुम्हारा शौहर ही ना झांस ले। माँ पारा को गहरी नज़र से घूरते बोली। अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? वो दिल कर बोली। भाई, जो नज़र आ रहा है वही कह रही हूँ। देखो ज़रा कैसे चिपक रही है तुम्हारे शौहर से। नागवार नज़र से माँ पारा को देखते बोली। हादिया ने भी इसकी नज़रों की ताकत में देखा था। माँ पारा और जावल दोनों मिलकर दाएं पर हंस रहे थे, जो ये मैच भी हार गया था और दोनों ने हाई फाई किया था। बात इतनी बड़ी नहीं थी, मगर जब देखने का नजरिया बदल जाए तो राई का पहाड़ बनना कौन सा मुश्किल काम होता है। इन दोनों को यूं एक साथ हंसता दिख रहा हादिया की आंखों में मिर्चें चुभना शुरू हो गई थी, जबकि साथ बैठी वो दोस्त अपने किए पर दिलो जान से जी उठी थी। दोस्त तो वैसे ही दुश्मन होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ पारा जावल के लिए बिल्कुल सुंबल जैसी है। हादिया ने बात डाली। भाई देखो, हादिया बहन होने में और बहन जैसी होने में बहुत फ़र्क होता है। थोड़ी एहतियात बरतना, कहीं तुम्हारी ये नेकी तुम्हारे गले न पड़ जाए। वो राजदारी से बोलती। हादिया का होंठ निचोड़ गई थी। हादिया को कुछ दिन पहले के पाकिर साहब के अल्फाज याद आए थे। एक बार फिर आंखों में आई नमी को वह मुश्किल इसने पीछे धकेला था। हादिया की ये दोस्त सिर्फ कहने को दोस्त थी,
ان کی اس دوست کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو حسد اور نفرت میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، جو نہ خود خوشی سے زندگی جیتے نہ دوسروں کو جینے دیتے۔ بالکل ہادیہ کے پاس سب کچھ تھا، ایک اچھا اور محبت کرنے والا شوہر، ایک اچھا سسرال، پیسہ، اچھی اولاد اور خود بھی ایک خوبصورت عورت تھی، اور یہی سب ساتھ بیٹھی اس دوست کو راس نہیں آیا تھا۔ شک اور نفرت کا ایک چھوٹا مگر مضبوط پودا آج ہادیہ کے دل میں بونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد ہادیہ نے مزید ٹینشن لینا شروع کر دی تھی، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب شک اور نفرت کا یہ پودا اپنی جڑیں مزید مضبوط کرتا ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے گر گیا تھا۔ آج سنبل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ یونی نہیں گئی تھی۔ موسم بھی خاصا ابرآلود تھا، کسی بھی وقت بارش برس سکتی تھی۔ ایک کالی کٹائن چاروں اور سے آسمان کو گھیرے ہوئے تھی۔ سنبل کی طبیعت سنبھلتے ہی وہ اور دائم فوراً بارش انجوائے کرنے فوراً لان میں نکل آئے تھے۔ ہادیہ ان کے چہرے پھوٹتی خوشی کو دیکھ کر ہنس کر خود بھی کچن میں پکوڑے تلنے چلی گئی تھی۔ ہادیہ کے پکوڑے نکالنے کے دوران ہی زور کا مینا برسنا شروع ہو گیا تھا، جس میں سنبل اور دائم مزے سے بھیگتے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ آج نہ جانے کتنے دنوں بعد ہادیہ کھل کر ہنسی کی ہوش ہوئی تھی۔ اللہ اللہ، گاڑی کے ایک جھٹکے پر اپنے پاس سجاول بڑبڑا اٹھی۔ کیا ہوا سجاول بھائی؟ حریت پال سے سر اٹھائے ماں پارا نے چونک کر سوال کیا۔ پٹرول ختم ہو گیا ہے، سجاول نے مسکینیوں والا چہرہ بنایا تو اب ماں پارا نے گڑبڑ کر پوچھا۔ اب پوری رات یہی اس خوفناک بارش میں اس کار میں گزارنی ہوگی، جب تک ہم کسی چڑیل یا ڈائن کا ڈنر نہ بن جائے۔ سجاول گہرا سانس کھینچتے خوفناک لہجے میں بولے۔ سجاول بھائی، ماں پارا نے غصے سے فائٹ ان کے بازو پر ماری، جس پر وہ ہنس دیے۔ ارے پگلی، وہ دیکھو سامنے گھر کا گیٹ ہے، پیدل چلتے ہیں اس سے پہلے بارش شروع ہو اور ہم بھیگ جائیں۔ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ مارتے سجاول بولے، اور فوراً اسے ساتھ لیے گاڑی سے نکلے۔ گاڑی کو لاک لگائے وہ دونوں گھر کی جانب بڑھے جب زور سے بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ بھاگو، سجاول ہنس کر بولے۔ ماں پارا کا ہاتھ تھامے گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ پکوڑوں کی ٹرے باہر لاتی ہادیہ کے قدم ٹھٹکے تھے۔ انہوں نے غور سے اپنے شوہر اور ماں پارا کو دیکھا، جو بارش سے بچنے کے چکر میں پورے بھیگ چکے تھے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ دونوں ہنس رہے تھے، ان کے چہرے کی ہنسی خوشی رونق ہادیہ کو وہ کہانی سنانے میں کامیاب ہو گئی تھی جو کتنے دنوں سے سننا چاہتی تھی۔ پکوڑوں کی ٹرے ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ سجاول نے حیرانگی سے اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے ہادیہ کی جانب آئے۔ ارے بیوقوف عورت، یہ کیا کر دیا تم نے؟ چہرے پر منصوری رغب اور آنکھوں میں شرارت لیے وہ اپنی بیوی سے بولے۔ ہادیہ کی آنکھیں پل بھر میں نم ہوئی تھی، چہرہ تیزی سے نفی میں ہلائے وہ اندر کو بھاگی۔ یہ تمہاری بھابھی کو کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے اپنے پیچھے کھڑی ماں پارا سے سوال کیا۔ مجھے کیا معلوم؟ چلو بھائی، جا کر دیکھتے ہیں کہ محترمہ صاحبہ کا کس بات پر موڈ بنائے بیٹھی ہیں، اور تب تک آپ بھی کپڑے چینج کر لیجئے ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ماں پارا کی ناک دباتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ ماں پارا کی کھلکھلاہٹ کمرے میں موجود ہادیہ نے واضح طور پر سنی تھی۔ آنکھوں سے کئی اشک بہہ کر ان کے گال کو بھگو گئے تھے۔ سجاول کمرے میں داخل ہوتے ہی چینج کرنے کی نیت سے واش روم میں جا گھسے تھے۔ تولیے سے بال پونچھتے وہ ہادیہ کی جانب بڑھی تھی، جن کے گال ابھی تک گیلے تھے۔ ہادیہ، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے فکر مندی سے ہادیہ کا چہرہ تھاما۔ انہیں یوں قریب دیکھ کر ہادیہ فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے، وہ اپنی آنکھیں پوچھتی نظریں چرائے بولی۔ ہادیہ، ادھر دیکھو میری جانب اور بتاؤ کیا ہوا ہے، ورنہ بہت برے سے پیش آؤں گا۔ سجاول کے ساتھ لہجے پر بھی وہ چپ رہی۔ ہادیہ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تمہاری خاموشی مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ سجاول کے بولتے ہی ہادیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں سجاول، وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ پائی۔ ہادیہ، کیا ہوا ہے، پلیز مجھے بتاؤ، تم مجھے مزید پریشان کر رہی ہو۔ سجاول بے بسی سے بولے۔ کچھ نہیں، وہ بس بابا کی یاد آئی تو دل بھر آیا، وہ سر جھکائے بولی۔ سجاول نے مسکرا کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا پاگل، یوں مت رونا، تمہارا یہ رونا، یہ تکلیف، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سجاول ہادیہ کے دونوں ہاتھ تھامے بولے۔
ہادیہ نے آنسو صاف کیا، اس بات میں سر ہلا دیا، اور ہاں، وہ جو تم نے اتنے مزے کے پکوڑوں کا حال کیا ہے نا، اب سزا کے طور پر 2 گھنٹے تک بنواؤں گا تم سے۔ چاول کے کہتے ہی ہادیہ دھیرے سے ہنستی تھی، مگر یہ ہنسی اب کی بار بہت کم عرصے کے لیے بچی تھی۔ رات میں ہی باقر صاحب نے دوبارہ سے سجاول پر ماپارا سے شادی کرنے کا دباؤ ڈالا تھا، اور اس بار تو بات سب کے سامنے کی تھی۔ تمام فیملی لبس یہ حیرت سے باقر صاحب کو سن رہی تھی، جبکہ ہادیہ کی آنکھوں سے آنسو پھر سے بہنے شروع ہو گئے تھے۔ باقر صاحب، آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نکہت بیگم غصے سے بولی۔ انہوں نے کہا گوارا تھا اپنی بہو پر سوتن لانا، اور وہ بھی جب بہو ان کی سگی بہن کی اولاد تھی۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، بس پاٹ لہجے میں بولے۔ میں اور میرا بیٹا اس فیصلے کے خلاف ہیں، نکہت بیگم نے دبتے جواب دیا۔ اور جہاں تک بات رہی آپ کے فیصلے کی، تو اس فیصلے کو تو وہ بچی بھی نہیں مانے گی جس کو آپ میرے بیٹے کے سر پر مسلط کر رہے ہیں، نکہت بیگم ناگوار لہجے میں بولی۔ تو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ ماپارا میرے فیصلے کی حامی بھرتی ہے یا نہیں۔ جاؤ سنبل بلا کر لاؤ ماپارا کو، انہوں نے اپنی بیٹی کو فوراً حکم دیا۔ جاؤ سنبل، نکہت بیگم کے بولتے ہی سنبل فوراً ماپارا کے کمرے کی جانب دوڑی، جو ان سب معاملات سے بے خبر نصرت فتح علی خان کی قوالی سنتے اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی۔ ماپارا، ابو تمہیں بلا رہے ہیں، جلدی آؤ، سنبل اپنی سانسیں ہموار کرتی بولی۔ خیریت؟ ماپارا نے چونک کر سوال کیا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ تم آؤ تو صحیح۔ سنبل زبردستی اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ نیچے لے گئی تھی، جہاں ایک الگ ہی بیٹھک لگی ہوئی تھی۔ چچا جان، آپ نے بلایا؟ سب کی گولیوں سے پریشان ہوتی وہ جھجک کر بولی۔ ہاں میری بیٹی، ادھر آؤ میرے پاس۔ باقر صاحب نے محبت سے چور لہجے میں اسے اپنے پاس بلایا۔ ماپارا، میں تمہارے لیے کتنی عزیز ہوں۔ ان کے سوال پر ماپارا چونکی۔ یہ کیسا سوال ہے چچا جان؟ آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں، میرے بابا کی جگہ ہیں آپ۔ ماپارا ہلکی مسکان لیے بولی۔ تو اگر میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کروں تو مجھے یقین ہے تم انکار نہیں کرو گی۔ باقر صاحب نے فخر سے گردن اکڑائے سوال کیا۔ کیسا فیصلہ؟ ماپارا چونکی۔ ہادیہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی سنبل کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی اور زوروں سے اس کا ہاتھ دبا لیا تھا۔ میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے ماپارا، تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا میں نے، اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تمہیں انکار تو نہیں؟ باقر صاحب کے پوچھنے پر ماپارا کچھ پل گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ نہیں چاچا جان، میری جانب سے انکار نہیں۔ ماپارا کے منہ سے نکلتے ان الفاظ پر جہاں باقر صاحب کی گردن مزید اونچی ہوئی تھی، وہاں ہادیہ کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی تھی۔ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہنا ان کے لیے محال ہو گیا تھا۔ باپ بھی سنبل کو چلاتی ہوئے تمام لوگ ہادیہ کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جو ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر لڑکھڑا گئی تھی۔ ڈاکٹر، مائی وائف۔ ہادیہ بیگم کو باہوں میں لی چاول چلاتے ہوئے ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ ہادیہ کو فوراً ICU میں لے جایا گیا تھا۔ ان کی حالت ڈاکٹرز نے انتہائی کریٹیکل بتائی تھی۔ BP شروع کر چکا تھا ان کا، جو کہ سٹیبل نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخرکار 3 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد جو خبر ڈاکٹر نے چاول کو سنائی تھی، وہ ان کے پیروں تلے زمین کھین چکی تھی۔ ان کی اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی گئی تھی، اور اب ان کی بیوی دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اس خبر نے چاول کو بری طرح توڑ دیا تھا، مگر انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ ہادیہ کو بھی تو سنبھالنا تھا۔ دیکھیے مسٹر چاول، لاسٹ ٹائم بھی جب آپ اپنی وائف کو لائے تھے تو ہم نے خاص تاکید کی تھی کہ انہیں ٹینشن بھرے ماحول اور باتوں سے دور رکھیے گا۔ ڈاکٹر سر نفی میں ہلائے وہاں سے جا چکے تھے۔ چاول نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا، ان کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھی۔ ہادیہ چاول کمرے میں داخل ہوئے اپنی بیوی کے پاس جا بیٹھے، جس نے نم آنکھوں پہ شکوہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ چاول کا سر جھک گیا تھا کہ کسی کو معاف نہیں کروں گی میں، کسی کو بھی نہیں، ہادیہ روتے ہوئے بولی۔ چاول نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بیڈ پر لیٹی وہ مسلسل ہچکیوں کی صورت رو رہی تھی۔ اس کے گال پر تھپڑوں کا واضح نشان موجود تھا، جو اسے نکہت بیگم نے مارا تھا۔ گھر میں سب کو چاول نے ان پر گزری قیامت کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ مسلسل ہچکوں لیتی کھاتی روئے جا رہی تھی۔ جب سنبل اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ماں سنبل کے پکارتے ہوئے فوراً بیڈ سے اتری اور اس کے گلے لگتی مزید رونے لگی۔ ماپارا، چپ کر جاؤ، سنبل نے اسے دلاسا دیا۔ میں قسم کھاتی ہوں سنبل، اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ چچا جان میری اور چاول بھائی کی شادی کی بات کر رہے ہیں تو میں فوراً انکار کر دیتی۔
مجھے نہیں معلوم تھا یہ سب ہو جائے گا۔ ماں پارا روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی تھی۔ چپ، بالکل چپ ماں پارا، مجھے پورا یقین ہے تم پر، خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ سنبل نے اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ کیسے نہ خود کو قصوروار سمجھوں سنبل، یہ سب ہاں میری بیوقوفی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں زندگی بھر بابی سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ ان کا گھر خراب کر دیا میں نے۔ سنبل نے افسوس سے اس معصوم کو دیکھا تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے باپ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ان کے غلط اور ضدی فیصلے نے پورے گھر کا ماحول اور نظام بگاڑ دیا تھا۔ بہت، بس چپ ماں پارا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھو بابی بالکل ٹھیک ہے اور کچھ دنوں میں گھر بھی آ جائیں گی۔ تم پلیز خود کو تکلیف مت دو۔ سنبل اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔